بیٹا اور بیٹی دونوں دے، اور وہ چاہے تو کچھ نہ دے، وہ چاہے تو ہلکی ہلکی بارش کرے، وہ چاہے تو موسلادھار بارش کرے، وہ چاہے تو آپ کے گاؤں کو اتنی بارش کر دے کہ ندی اور دریاؤں کا پانی لیبل و خطرے کے نشان سے پار ہو کر آپ کے پورے گاؤں کو ڈبو دے، اور ہم سب ڈوب کر بہہ بھی جائیں، تب بھی اللہ سے حساب نہیں لیا جا سکتا کہ تو نے ہمارے گاؤں کو کیوں ڈبو دیا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات حساب لینے کے لیے ہے، حساب دینے کے لیے۔ بارش کیوں ہوئی ہمیں کیا معلوم، لیکن ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا جائزہ لے رہا ہو۔ دیکھیں اس بارش کے اندر کتنے لوگ جلسے میں آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ صحابہ کرام نے تو اپنی قربانیاں میدان جنگ میں دے دی، دیکھیں یہ لوگ بارش کے چند قطرے ان کے جسموں پر پڑتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھاگ جائیں اور قرآن و حدیث کی باتیں بھی نہ سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی امتحان اور آزمائش بھی تو لے سکتا ہے وہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہماری بھلائی ہو، اسی میں ہماری خیر ہو، اسی میں ہماری بھلائی ہو۔ ہمارے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نہ ہم کسی کو مار سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو جلا سکتے ہیں۔ کیسے کہہ رہے ہو مولانا صاحب، معظم پور والوں کا حال نہیں معلوم ہے، روزانہ مارتے ہیں۔ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، مارنے والا اللہ اور جلانے والا بھی اللہ۔ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، بہانہ ہے کہ فلاں نے مار دیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مارنا چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے، وہ پرانی تقریریں اٹھا کر دیکھ لو اور سن لو، لیکن موت کا وقت اس کا آ چکا تھا۔ سن 1951 کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ گورکھپور میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے اور چھوٹی لائن گونڈا تک جاتی ہے، گورکھپور سے گونڈا، گونڈا سے گورکھپور، چھوٹی لائن۔ گورکھپور سے ایک ٹرین چل رہی ہے اور اس کو بڑھنی کراس کر کے، تلسی پور کراس کر کے بلرام پور اسٹیشن پر رکنا ہے۔ راپتی ندی کو کراس کر چکی ہے۔ ٹرین کا ڈرائیور مسلمان ہے، غالباً اس کا نام مشتاق ہے۔ سن 1951 کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ راپتی ندی کو کراس کرنے کے بعد کوئلے والا انجن ہوتا تھا اس زمانے میں، گاڑی چل رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے، لیکن اس طرف سے ایک لڑکی بھاگتے ہوئے آ رہی ہے اور وہ ٹرین کی پٹری کے، ٹرین کے سامنے آ کر خودکشی کرنا چاہتی ہے، مرنا چاہتی ہے۔ ٹرین کے ڈرائیور نے اپنی طاقت کے مطابق بریک لگانا شروع کیے اور اس نے بریک لگائے، ہیوی بریک لگائے، پھر بھی بریک لگاتے لگاتے اتنی ہیوی بریک نہیں لگا سکتا تھا کہ ٹرین پٹری کے نیچے سے اتر جائے۔ بریک لگایا، ہیوی بریک لگائے، لیکن ٹرین رکتی ہے جہاں رکتی ہے اس کے اور جو لڑکی لیٹی ہوئی تھی ٹرین کی پٹری کے نیچے، اس کے بیچ ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک بالشت اور اگر ٹرین آگے بڑھ جاتی تو لڑکی مر جاتی۔ ٹرین کا ڈرائیور جلدی سے انجن سے اترتا ہے، سواری بھی اترتی ہے، چلو لڑکی کو بچ گئی، اس کو نکالیں، لیکن ٹرین کا ڈرائیور جب نیچے اترتا ہے، پٹری کے قریب جاتا ہے، لڑکی کو جھجوڑتا ہے، اٹھاتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی مری ہوئی۔ ٹرین چڑھی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن ٹرین کے چڑھ جانے کے خوف سے پہلے ہی، ٹرین کے چڑھنے کے سے پہلے ہی حرکت قلب اس کی بند ہو چکی ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں۔ ٹرین کے ڈرائیور سے میڈیا والے انٹرویو لیتے ہیں، اس زمانے کی جو میڈیا تھی، پرنٹ میڈیا، اخبار والی۔ اس نے کہا کہ میری سروس اس ٹرین کی لائن میں 20 سال ہو چکی ہے، میں 20 سال سے سروس کر رہا ہوں اس ٹرین کے اندر، میں نے اپنی زندگی کے اندر سب سے ہیوی بریک لگائے ہیں، آج تک ایسا ہیوی بریک میں نے نہیں لگایا،
میں نے اس لڑکی کو بچانے کے لیے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ میں بریک لگانے میں کامیاب بھی ہو گیا، اس لڑکی پر ٹرین نہ چڑھے میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ موت اور زندگی کا مالک کوئی ٹرین ڈرائیور نہیں ہے، بلکہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ جب اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہی تھا، وہ ٹرین سے مرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ٹرین سے کٹنے سے بچا کر اس کو ہارٹ اٹیک سے مار ڈالا، اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کسی کو مارنا چاہ رہے ہیں تو آپ نہیں مار رہے ہیں، اس کا وقت آ گیا ہے، آپ کسی کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر لاکھ کوششیں کرنے کے بعد بھی، بچانے کے بعد بھی، وینٹیلیٹر پر رکھنے کے بعد بھی، آکسیجن دینے کے بعد بھی کسی کی جان نہیں بچا پاتا ہے، کیونکہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، کیونکہ یہ نظام ہمارا اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر دنیا میں ہمارے ہاتھ میں اس کا نظام ہوتا تو میرے بھائیو، دنیا میں پھر کسی آدمی کو موت نہیں آتی، پھر اٹل بہاری جی نہیں مرتے، اندرا گاندھی نہیں مرتی، راجیو گاندھی نہیں مرتے، ضیاء الحق نہیں مرتا، شاہ فہد نہیں مرتے۔ میرے بھائیو، موت و زندگی کا نظام یا پوری زندگی کا سسٹم ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، ایمان اپنا مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایمان، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ضروری نہیں تم جو چاہو وہ پورا ہو، تمہارا کام صرف محنت کرنا ہے، تمہارا کام صرف آگے بڑھنا ہے، تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، اس کو پورا کرنا نہ کرنا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 90 سال تک تبلیغ کی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن پوری زندگی میں، ان کی 90 سال کی پوری زندگی میں ان کی اوپر کوئی ایمان نہیں لایا، ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، تو کیا 90 سال کی ان کی محنت بیکار کر دی جائے گی؟ آپ کہو گے نہیں، ان کی بیوی تھی وہ سارا اور ہاجرہ، رشتہ دار کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اسماعیل ان کا بیٹا تھا، اسحاق ان کا بیٹا تھا، لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، لیکن باہر کا کوئی آدمی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ تو کیا 90 سال کی محنت بیکار ہو گئی؟ نہیں، ان کو ان کا ثواب ملے گا۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے، اس محنت کو پورا کرنا، عملی جامہ پہنانا، اور اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ وہ ملے جو ہم چاہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے بڑی محنت کی کہ یہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لیں، یہاں تک کہ آخری وقت میں ان کے پاس پہنچ گئے۔ ابو طالب سے کہنے لگے، چچا میرے کان ہی میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، صرف میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے میں سفارش کروا لوں گا، اللہ رب العالمین سے میں آپ کی نجات کروا دوں گا، میں آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جاؤں گا۔ ابو طالب تیار بھی ہو گئے، لیکن وہیں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے، کیا آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دھرم کو آپ چھوڑ دیں گے؟ ابو طالب نے کہا، بھتیجے آئے محمد، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں، آخری وقت میں چاہتا ہوں کہ میری روح، میری جان اسی دھرم پر، اسی مذہب پر نکلے جس پر میرے باپ عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ لہذا ابو طالب اسی پر ان کا انتقال ہوتا ہے کہ وہ حالت کفر میں مرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک بار ان کے لیے دعا بھی کی کہ اے چچا، میں جب تک زندہ ہوں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا، کیونکہ میرے دین کے کام میں آپ نے بہت زیادہ مدد کی ہے، مجھے سہارا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 70 مرتبہ بھی، 70 بار بھی اگر تم اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ ان کا انتقال کفر پر ہوا ہے، لہٰذا وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی نے محنت کی لیکن نہیں ایمان لائے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ پورا ہو۔ ایمان اپنے اندر تازہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش بھی لیتا ہے۔ کوشش کریے کہ ہم اللہ کی ہر آزمائش میں پورا اتریں، کوشش کیجئے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ہر آزمائش کی گھڑی میں ہم پورا اتریں،
اور موقع نہ دیں، اللہ رب العالمین مختلف قسم سے ہمارا امتحان لے سکتا ہے۔ ایمان تازہ کریے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک معاہدہ ہے۔ پڑھیے قرآن نے کتنی بار کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ کتنی جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہر مسلمان غور کرے کیا اس کے پاس ایمان ہے؟ ایمان تو ہے، اب غور کرے کیا وہ عمل صالح بھی کرتا ہے؟ عمل صالح کیا ہوا؟ بولیے مت۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم اور ملزوم۔ اب آپ کو ایک مثال دوں گا میں، ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ ایمان ایک اقرار کا نام ہے۔ تھوڑی سی اسپیڈ میں سلو کروں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ سنیے، ایمان نام ہے اقرار کا۔ ایمان ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ مان لیجئے میں ایک مزدور ہوں، سمجھیے، سمجھا رہا ہوں۔ مان لو میں لیبر ہوں، ایک مزدور ہوں، اور آپ مالک ہیں۔ مولانا سلیم الدین صاحب بیٹھے، یہ مالک ہیں۔ سلیم الدین صاحب نے ہم سے کہا کہ جرجیت صاحب یہ میرا مکان بنانا ہے، دیوار کھڑی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آپ لیبر ہیں، آپ مزدور ہیں، مستری ہیں، بتائیے آپ کیا پیسہ لیں گے؟ میں نے کہا 1000 روپے پر ڈے، صبح 9 بجے آؤں گا، شام کو 5 بجے تک آپ کا کام کروں گا، دیوار کھڑی کروں گا، اور 10 دن میں ہم آپ کا یہ کام پورا کر دیں گے۔ مولانا سلیم الدین صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ڈن، 1000 روپے ہم پر ڈے کے حساب سے 10 دن میں 10,000 روپے ہم آپ کو دیں گے، آپ کل سے آ جائیے۔ ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہمارا معاہدہ ہو گیا، اقرار ہو گیا، ہم نے بھی اقرار کر لیا، یہ ہے معاہدہ، عہد و پیمان۔ تم 10 دن کام کرو، ہم تمہیں 10 دن کے بعد 10 دن کی مزدوری دے دیں گے۔ میں نے اقرار کر لیا، انہوں نے طے کر لیا۔ ہم کل نہیں پہنچے، پرسوں نہیں پہنچے، تیسرے دن نہیں گئے، 10 دن تک نہیں گئے، اور 11ویں دن سلیم الدین صاحب کے پاس پہنچ گئے اور کہا صاحب آج 11واں دن ہے، 10 دن کی مزدوری ہمیں دے دیجیے۔ ہنس رہے نا؟ سمجھ میں آ گیا نا کہ مزدوری مانگنے والا مولوی جرجیت پاگل ہے؟ کیوں؟